Hello viewers, Assalamu alaikum. This video is about judgmental sampling, which is one of the type of the sampling techniques. So judgmental sampling क्या है कि ये एक ऐसी sampling होती है जिसमें researcher अपने knowledge और अपने judgment के मुताबिक sample choose करता है. यानी researcher को ऐसा लगता है کہ some specific individuals ایک ریسرچ کے لیے ایکوریٹ ڈیٹا پرووائڈ کر سکتے ہیں. سو ایک ریسرچر اپنی ججمنٹ اور اپنے نالج کے اکارڈنگ سیمپل ممبرز چوز کرتا ہے. سو اس کو ہم ججمنٹل سیمپلنگ کہتے ہیں. اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ایک پاپولیشن ہوتی ہے، ایک پاپولیشن میں تمام کے تمام ممبران میں وہ کوالٹیز نہیں ہوتی جو اس ریسرچ کے لیے ضروری ہیں. سو ایک ریسرچر اس پاپولیشن میں سے ان چند لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے جو وہ کوالٹیز رکھتے ہیں جن کوالٹیز کی ایک ریسرچر ایکسپیکٹ کر سکتا ہے. ٹارگٹ پاپولیشن میں سے ایکسپیکٹڈ کوالٹیز جن انڈیویجولز میں ہوتی ہیں، ریسرچر ایسے انڈیویجول کو اپنی ریسرچ کے لیے سیمپلنگ کے لیے سلیکٹ کر لیتا ہے. سو if we define judgmental sampling, then in this technique sample members are chosen only on the basis of researcher knowledge and judgment, and there are only a restricted number of people in population who own qualities that a researcher expects from the target population. اچھا، ججمنٹل سیمپلنگ کے کچھ اور نام بھی ہیں، جیسے پرپوزیو سیمپلنگ بھی اس کو کہتے ہیں. پرپوزیو سیمپلنگ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک مخصوص پرپز کے تحت جو ریسرچر ہوتا ہے مخصوص انڈیویجول کو سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو پرپوزیو سیمپلنگ بھی کہتے ہیں. اسی کو اتھارٹیٹیو سیمپلنگ بھی کہا جاتا ہے، بیکاز it all depends on the researcher's knowledge and judgment. So ریسرچر جو ہے وہ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر لیتا ہے سیمپلز. اس کے علاوہ ججمنٹل سیمپلنگ کو ایکسپرٹ سیمپلنگ بھی کہتے ہیں، بیکاز ریسرچر کو اپنی اس فیلڈ کا نالج ہوتا ہے جس میں وہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، اور اس فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، تو اسے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سے ممبرز ہیں، کون سے ممبرز ہیں اس پاپولیشن کے جو آپ کو ریکوائرڈ اور ایکسپیکٹڈ فیڈ بیک دے سکتے ہیں. لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف ججمنٹل سیمپلنگ. اس میں یہ ہے کہ ایک ریسرچر چاہتا ہے کہ ایک یونیورسٹی کے کچھ پروفیسر سے فیڈ بیک لیا جائے یونیورسٹی سے ریلیٹڈ. اب یہ ہوتا ہے کہ جو سارے کے سارے پروفیسرز ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کو ایکوریٹ فیڈ بیک نہ دیں کسی بھی کنسرن کی وجہ سے. یونیورسٹی سے ریلیٹڈ اپنے کنسرنز کی وجہ سے وہ آپ کو اس یونیورسٹی سے ریلیٹڈ پراپر فیڈ بیک نہیں دیتے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک ریسرچر سلیکٹ کرتا ہے ان پروفیسرز کو جو پروفیسر کے نالج کے مطابق جو ریسرچر کے نالج کے مطابق جو پروفیسرز اس کو اس یونیورسٹی سے ریلیٹڈ بغیر بائیسڈ ہوئے ایکوریٹ فیڈ بیک دے پائیں. سو اس طرح کی سیمپلنگ جس میں جو ریسرچر ہے وہ یونیورسٹی کے پروفیسرز کو سلیکٹ کرتا ہے جو اسے لگتا ہے کہ وہ ایکوریٹ فیڈ بیک دے پائیں گے. سو ہیئر ان دس ایگزامپل a researcher conducts research to gather feedback from professors about their university, but the fact that there are high chances of results to be skewed. Researchers prefer judgmental sampling
to select those professors who will provide 100% feedback about the university. اب ججمنٹل سامپلنگ کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، اسی طرح کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتے ہیں. اب اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اٹ کنزیومز منیمم ٹائم فار ایگزیکیوشن، یعنی اس ریسرچ کو، اس سیمپلنگ کو بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے کہ آپ سلیکٹ کرتے ہیں بیکاز یو ہیو prior knowledge about those specific samples, so you select those samples and just get your data. So it consumes minimum time for execution. اس کے علاوہ it gives almost real time results because جو آپ کے سیمپل ممبرز ہیں وہ آپ کو ریئل ٹائم ڈیٹا دیتے ہیں، بیکاز اکارڈنگ ٹو دا نالج اینڈ ججمنٹ آف دا ریسرچر وہ سیمپل ممبرز آپ کو ایکوریٹ رزلٹ دے سکتے ہیں. سو اٹ گیوز آلموسٹ ریئل ٹائم ریزلٹس سنس دا ممبرز آف دا سیمپل ول پوزیس اپروپریٹ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا سبجیکٹ. اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ایک ریسرچر جو ججمنٹل سیمپلنگ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنا ایکسپیرئنس نہ ہو، ایکسپوجر نہ ہو، اس نے کیونکہ وہ ریسرچر کے نالج اور ججمنٹ پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے ججمنٹل سیمپلنگ، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس ریسرچر کا اتنا زیادہ نالج نہ ہو، اتنا زیادہ ایکسپیرئنس نہ ہو. سو اس میں یہ چانسز ہیں کہ سیمپل سلیکٹ کرتے ہوئے ایک ریسرچر اپنا پراپر فیڈ بیک نہیں لے پاتا، بیکاز وہ ایسے ممبرز سلیکٹ کرتا ہے جو اس کا ایکسپیکٹڈ فیڈ بیک نہیں دے پاتے، بیکاز the researcher doesn't have proper experience and exposure. So disadvantage, a researcher may or may not have the appropriate proficiency to conduct an effective sampling process. Thanks.